بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو حصہ اول کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب اور ترجمے کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا 12واں سبق ہے معرب اور مبنی وغیرہ کا بیان۔ تو تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں کہ جس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ تو پہلا جز ہے کہ ضمہ، فتح اور کسرہ ہی کو اعراب کہتے ہیں۔ درست ہے کہ جس حرکت یا حرف سے معرب کا آخر بدلے اسے اعراب کہتے ہیں۔ جز نمبر 2 ہے کہ جو اعراب نظر آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں۔ درست ہے کہ جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جز نمبر 3 ہے کہ فعل مضارع کا عامل معنوی ہوتا ہے۔ درست ہے کہ فعل مضارع مرفوع کا عامل معنوی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جز نمبر 4 ہے کہ خبر کا عامل معنوی ہوتا ہے۔ درست ہے کہ مبتدا کی خبر کا عامل معنوی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تمرین نمبر 3 ہے کہ جس میں دیے گئے جملوں میں ہر اسم کے بارے میں بتانا ہے کہ اس میں اعراب الحرکت ہے یا اعراب الحرف ہے، اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ اس اسم کا عامل لفظی ہے یا معنوی۔ تو پہلا جز ہے الحیاء من الایمان۔ تو اس جملے میں 2 اسم ہیں، الحیاء اور دوسرا الایمان۔ تو الحیاء کا اعراب الحرکت ہے اور وہ ضمہ کے ساتھ ہے، اور اس کا عامل جو ہے وہ معنوی ہے، تو وہ ہے ابتدا۔ اور اس کے بعد ہے الایمان، تو اس کا بھی اعراب جو ہے یہ اعراب الحرکت ہے، اور اس کا عامل لفظی ہے، تو وہ حرف جار من ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ الحیاء جو ہے یہ مبتدا ہے، من جار، الایمان یہ مجرور ہے۔ تو جار مجرور مل کا ظرف مستقر ثابتن کے، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو ثابتن اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع سوئے مبتدا، شبہ جملہ اسمیہ و خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ حیا ایمان سے ہے۔ اور اس کے بعد ہے ذہب غلام۔ تو غلام جو ہے اس کا اعراب الحرکت ہے اور اس کا عامل لفظی ہے، تو وہ فعل ہے ذہبہ۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ ذہبہ جو ہے یہ فعل ہے، غلام جو ہے اس کا فاعل ہے، کیونکہ ذہبہ جو ہے یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، اور اس کا فاعل باہر ہے، وہ ہے غلام۔ کیونکہ جب یہ کلام کے شروع میں ہو تو اس وقت اکثر طور پر فاعل جو ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ غلام چلا گیا۔ اور اس کے بعد ہے جاء ابو بکر۔ تو ابو کا جو اعراب ہے یہ اعراب الحرف ہے، اور بکرین کا جو اعراب ہے تو یہ اعراب الحرکت ہے، اور ابو کا جو عامل ہے تو وہ پیچھے فعل ہے جو جا آ رہا ہے، جو کہ لفظوں میں موجود ہے، تو وہ ہے، یعنی اس کا عامل جو ہے وہ لفظی ہے، تو وہ ہے جا آ۔ اور بکرین جو ہے اس کا بھی عامل لفظی ہے، تو وہ ہے ابو۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ جا آ جو ہے یہ فعل ہے، ابو بکرین جو ہے اس کا فاعل ہے۔ اگر پورے مجموعے کو جو ہے یہ کسی کا علم مانے، تو اگر بکرین جو آ رہے اس کو علم مانے تو پھر جو ہے یہ اس کی جو ہے مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوگی کہ ابو یہ مضاف ہے، بکرین یہ مضاف الیہ ہے، تو مل کر جا آ کا فاعل، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ پہلی صورت میں ترجمہ ہوگا کہ ابو بکر آیا، اور دوسری صورت میں ترجمہ ہوگا کہ بکر کا باپ آیا۔ اور اس کے بعد ہے طلع ولد جبلا۔ تو ولد کا جو اعراب ہے تو یہ اعراب الحرکت ہے، اور اسی طرح جو جبلا آ رہا ہے تو اس کا بھی اعراب الحرکت ہے، تو ان دونوں کا عامل لفظی وہ ہے طلع فعل ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ طلع جو یہ فعل ہے، ولد یہ اس کا فاعل، جبلا یہ مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ بچہ پہاڑ پر چڑھا۔ اور اس کے بعد ہے نظر زید الی فقیر۔ تو زید کا جو اعراب ہے تو یہ اعراب الحرکت ہے، اور اس کا عامل لفظی ہے، تو وہ فعل ہے ناظرہ۔ اور فقیر جو آ رہا ہے اس کا بھی اعراب الحرکت ہے، اور اس کا عامل جو ہے وہ لفظی ہے، تو وہ الی حرف جار ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ نظارہ جو ہے یہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، الی جار فقیر یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر نظارہ کا ظرف لغو بن جائے گا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ زید نے فقیر کی طرف دیکھا۔ اور اس کے بعد ہے شاربہ طفل ماء بکوب۔ تو طفل جو ہے اس کا اعراب بھی الحرکت ہے، اور اسی طرح جو ماء نار ہے تو اس کا بھی اعراب الحرکت ہے،
اور ان دونوں کا عامل لفظی شاربہ فعل ہے، اور اسی طرح کوبن جو آ رہا ہے تو اس کا بھی اعراب الحرکت ہے، اور اس کا بھی عامل لفظی ہے تو وہ حرف جار با ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ طفل جو ہے یہ شاربہ فعل جو آ رہا ہے اس کا فاعل ہے، تو ما ان یہ مفعول بھی ہے، با جار ہے، کو بن یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر ظرف لاغو ہے شاربہ فعل کے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ بچے نے پانی پیا پیالے میں، اور اس کے بعد ہے جالس خالد علی الحصیر، تو خالد کا اعراب الحرکت ہے، اور اس کا عامل جو ہے وہ لفظی ہے تو وہ فعل پیچھے جالسہ ہے، اور اسی طرح الحصیر جو ہے اس کا بھی اعراب الحرکت ہے، اور اس کا عامل بھی لفظی ہے تو وہ حرف جار اعلیٰ ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ جالسہ یہ فعل ہے، خالد یہ اس کا فاعل ہے، اعلیٰ جار ہے، الحصیر یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغو ہے جالسہ کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ خالد چٹائی پر بیٹھا، اور اس کے بعد ہے سرا خالد الی المدینہ، تو خالد جو ہے اس کا اعراب الحرکت ہے، اور اس کا عامل لفظی ہے تو وہ فعل پیچھے سرا ہے، اور اسی طرح المدینہ جو آ رہا ہے تو اس کا بھی اعراب الحرکت ہے، اور اس کا عامل لفظی ہے تو وہ حرف جار الی ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ سرا جو ہے یہ فعل ہے، خالد یہ اس کا فاعل ہے، تو الی جار المدینہ یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغو ہے سرا فعل کا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ خالد شہر کی طرف چلا، مدینے کی طرف چلا، اور اس کے بعد ہے سام رجلان، تو رجلان کا جو اعراب ہے تو یہ اعراب الحرف ہے، اور وہ الف سے آ رہا ہے، اور اس کا عامل لفظی ہے تو وہ پیچھے فعل ہے سامہ۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ سامہ جو ہے یہ فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اور رجلان جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ دو آدمیوں نے روزہ رکھا، اور اس کے بعد ہے ناصر عالم، تو ناصر کا جو اعراب ہے تو یہ اعراب الحرکت ہے، اور اس کا عامل جو ہے وہ معنوی ہے تو وہ ابتدا ہے، اور اسی طرح عالم جو ہے تو اس کا بھی اعراب الحرکت ہے، اور اس کا بھی عامل معنوی وہ ابتدا ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ ناصر جو ہے یہ مبتدا ہے، عالم یہ اس میں فاعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجب سے مبتدا ہے، شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر ہے مبتدا کی، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، کیونکہ قاعدہ ہے کہ معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ ترجمہ ہے کہ ناصر عالم ہے، اور اس کے بعد ہے کاتب والد، تو والد جو ہے اس کا اعراب الحرکت ہے، اور اس کا عامل لفظی ہے تو وہ فعل پیچھے کاتبہ ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ کاتبہ جو ہے یہ فعل ہے، والد جو ہے اس کا فاعل ہے، کیونکہ کاتبہ یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل باہر آ رہا ہے وہ ہے والد، کیونکہ جب کلام کے شروع میں ہو تو اس وقت اکثر طور پر فاعل جو ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ بچے نے لکھا، اور اس کے بعد ہے سلم زید علی ابی خالد، تو زید کا جو اعراب ہے تو یہ اعراب الحرکت ہے، اور اس کا عامل جو ہے تو وہ لفظی ہے تو وہ پیچھے فعل موجود ہے سلم، تو ابی کا جو اعراب ہے تو یہ اعراب الحرف ہے، اور اس کا عامل بھی لفظی ہے تو وہ اعلیٰ جار ہے، اور خالدین جو ہے تو اس کا اعراب الحرکت ہے، اور اس کا بھی عامل جو ہے تو وہ لفظی ہے ابی۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ سلمہ یہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، اعلیٰ جار ہے، تو ابی جو ہے یہ مضاف ہے، خالدین جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اعلیٰ کا جار جو آ رہا ہے اس کا مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغو بن جائے گا سلمہ فعل کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ زید نے خالد کے باپ کو سلام کیا، اور اس کے بعد جو متن میں دیے گئے جملے ان کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے جاء زید، تو جاء جو ہے یہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے زید آیا، اور اس کے بعد ہے رأیت زیداً، تو رأیت یہ فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل ہے ہمیشہ ضمیر بارز کی صورت میں ساتھ ہوتا ہے،
اور زیدن جو ہے یہ مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ میں نے زید کو دیکھا، اور اس کے بعد ہے مررت بزیدن، تو مررت یہ فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے، با جار ہے، زیدن یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر ظرف لغو مررت کا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ میں زید کے پاس سے گزرا، اور اس کے بعد ہے جاء اخوہ، تو جاء جو ہے یہ فعل ہے، اخو یہ مضاف ہے، حاضم یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جاء کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ اس کا بھائی آیا، اور اس کے بعد ہے رأیت اخاہ، تو رأیت یہ فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے، اخا یہ مضاف، حاضم یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر رأیت کا مفعول بھی ہے، کیونکہ اخاہ جو آ رہا ہے تو اس کا اعراب جو ہے وہ اعراب الحرف ہے، تو اس کی حالتیں جو نصبی ہوتی ہے وہ الف سے آتی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ میں نے اس کے بھائی کو دیکھا، اور اس کے بعد ہے مررت باخیہ، تو مررت یہ فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے، با جار اخی یہ مضاف، حاضم یہ مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو مررت کا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ میں اس کے بھائی کے پاس سے گزرا، اور اس کے بعد ہے جاء ھذا، تو جاء جو ہے یہ فعل ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ھذا جو ہے اس کا فاعل ہے، اور یہ مرفوع محلاً ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ یہ آیا، اور اس کے بعد ہے رأیت ھذا، تو رأیت یہ فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو ھذا جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور محلاً جو ہے یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ میں نے اس کو دیکھا، اور اس کے بعد ہے مررت بھذا، تو مررت یہ فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو با جار ھذا جو ہے یہ مجرور ہے، محلاً جو ہے یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر ظرف لغو ہے مررت کا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ میں اس پاس سے گزرا، اور اس کے بعد ہے جاء فتن، تو جاء جو ہے یہ فعل ہے، فتن جو ہے اس کا فاعل ہے، اور یہ مرفوع تقدیراً ہے کیونکہ یہ اسم مکسور ہے، تو اسم مکسور کی جو حالت رفعی ہوتی ہے وہ ضمہ تقدیری سے آتی ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ نوجوان آیا، اور اس کے بعد ہے رأیت فتن، تو رأیت یہ فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور فتن جو ہے یہ مفعول بھی منصوب تقدیراً ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ میں نے نوجوان کو دیکھا، اور اس کے بعد ہے مررت بفتن، تو مررت یہ فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو با جار ہے، اور فتن مجرور ہے تقدیراً، تو جار مجرور مل کر ظرف لغو ہے مررت کے کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ میں نوجوان کے پاس سے گزرا، اور اس کے بعد ہے جاء ابو القومی، تو جاء جو ہے یہ فعل ہے، ابو جو ہے یہ مضاف ہے، القومی یہ مضاف الیہ ہے، اور ابو جو ہے تو اس کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہے، تو ابو جو ہے یہ مرفوع تقدیراً ہے کیونکہ اس کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہے، وہ اس طرح کہ اصل میں تھا ابو القومی، تو ابو جو ہے جب اس کو القومی جو آ رہا ہے اس کے ساتھ ملایا تو جو حمزہ وصلی تھا تو اس کو گرا دیا، پھر التقاء ساکنین ہو گیا کہ واو مدہ جو ہے یہ بھی ساکن ہے، اور آگے جو آ رہا ہے لام وہ بھی ساکن ہے، تو اس لیے جو اس کا اعراب ہے وہ تقدیری ہے، اور جو یہ واو ہے تو یہ واو جو ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گی، لکھنے میں آئے گی، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جاء جو آ رہا ہے اس کا فاعل ہے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور اس کے بعد ہے رأیت ابا القومی، تو رأیت یہ فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو ابا جو ہے یہ مضاف، القومی یہ مضاف الیہ ہے، تو ابا کا جو اعراب ہے تو یہ تقدیری ہے، یعنی یہ تقدیراً منصوب ہے، تو یہ اعراب بھی اعراب الحرف ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر رأیت جو ہے فعل اس کا مفعول بھی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر رأیت جو آ رہا ہے فعل اس کا یہ مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور اس کے بعد ہے مررت بابی القومی، تو مررت یہ فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے،
با جا رہا ہے، ابھی جو ہے یہ مضاف ہے اور یہ مجرور تقدیراً ہے۔ القومی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لاغ مررت کے، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ان تینوں جملوں کا ترجمہ ہے کہ قوم کا باپ ہے، یعنی قوم کا سردار ہے، سربراہ آیا، میں نے قوم کے سربراہ یعنی قوم کے سردار کو دیکھا، اور میں قوم کے سردار کے پاس سے گزرا، یا میں قوم کے سربراہ کے پاس سے گزرا۔ اور اس کے بعد ہے زید قائم، تو زید جو ہے یہ مبتدا ہے، قائم اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجب سوئے مبتدا ہے، شبہ جملہ اسمیہ و خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ زید کھڑا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا۔ نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔